نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ بہترین ذکر کلمہ طیبہ کا ورد ہے اور بہترین دعا خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ معزز ناظرین، پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق نیاز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب آپ کو بہترین مفید مشورے دیتے ہیں اور طلباء کو کسی بھی تعلیمی مسئلے کے حوالے سے وہ تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کن کن باتوں پر عمل کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب۔ السلام علیکم ذوالفقار مغل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج کچھ ہمیں آنے میں بھی دیر ہو گئی اور آپ کا بھی یقیناً ایک پروگرام تھا تو آپ وہاں پہ بزی تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم بر وقت یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو محمد ذوالفقار مغل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی آج آپ نہیں آ سکتے تھے، تب بھی آپ نے جو ہے ہماری اس خواہش کا احترام کیا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور آج ہم وقت ضائع کیے بغیر پہلا سوال جو ہے وہ آپ کی طرف یوں جو ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک انسان کے لیے تعلیم کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ اشفاق صاحب کے ان دنوں میں بھی سکولنگ جو ہے یہ نئے سرے سے سکول جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ موسٹلی کلاسز کے پیپرز جو ہیں وہ ہو چکے، موسٹلی اسکولوں نے اپنے رزلٹ بھی جو ہے وہ فائنلائز کیے۔ اب وہ لمحہ ہے کہ جہاں جو نئے لوگ ہیں، جن لوگوں نے اب سکولنگ شروع کر رہے ہیں، جو اس مشن کو لے کے آگے بڑھنے کی طرف آ رہے ہیں، ان کے ہم گوش گزار کریں اور والدین کے بھی گوش گزار کریں اور جو پرانے اساتذہ ہیں ان کے بھی گوش گزار کریں کہ ہم آج رک کے کیوں نہ سوچ لیں کہ یہ جو جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں جو ہے وہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایک بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ والی بات جو ہے یہ اکثر و بیشتر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں ہمیں عموماً اس کے مقصد کا علم ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے ایجوکیشن کے، کہ جس کے ہمیں مقصد کا علم نہیں ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ موسٹلی والدین سے جب میں یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہوگا، کوئی خیال ہوگا جس کو جو ہے یہ عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اس سوال پر اکثر و بیشتر لوگ اٹک جاتے ہیں کہ ہم پڑھاتے کیوں ہیں۔ والدین بھی جواب نہیں دے پاتے، زیادہ سے زیادہ جواب دے پائیں گے تو یہ کہیں گے جی ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت یہ دو پہلو ایسے ہیں کہ جن کا مقصد بیسیکلی ایک انسان کو کامیاب فرد بنانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کامیاب فرد وہ فرد ہے جو زندگی کے جس شعبے میں بھی جائے وہ وہاں اس شعبے کی جتنی بھی جملہ روایات ہیں یا اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، ان کے مطابق اس کام کو جو ہے یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو اسے روایات پیچھے سے ملی ہیں ان روایات کو وہ لے کے چل سکتا ہو، انہیں سمجھ سکتا ہو، اور آنے والا جو وقت ہے اس کے لیے انہی روایات میں جہاں جہاں چینج کی ضرورت ہے وہ چینج کو لا سکے۔ ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی فرد چینج لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو بیسیکلی وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، بے شک اس نے جو ہے یہ جتنی مرضی ڈگریاں کر لی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ حالات و واقعات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔
آپ اسے جو ہے یہ ڈگری ہولڈر تو کہہ سکتے ہیں، آپ اسے تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ایک کامیاب انسان کو اس دنیا میں جو ہے وہ سامنے لانا. ٹھیک ہے. اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس کم از کم 3 صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اس کے پاس زندگی گزارنے کی مہارت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے زندگی کا بہتر طریقے سے، اچھے انداز میں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر اسے تھوڑی سی تعلیمی مہارتوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ تعلیمی مہارتیں ان میں کیا آتا ہے؟ لکھنا، پڑھنا، چھوٹا موٹا حساب کتاب کرنا. یعنی یوں سمجھ لیں 5ویں کلاس تک جو کام ہوتا ہے وہ اصل میں تعلیمی مہارتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آگے جو کچھ ہے وہ اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر سماجی اقدار. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، جی رہے ہیں، ہمیں اس کی قدروں کا امین بھی ہونا ہے، اس کی غلط قدروں کو تبدیل بھی کرنا ہے، اور اس کی جو صحیح قدریں ہیں انہیں برقرار بھی رکھنا ہے. گویا یوں سمجھیے کہ یہ ایک ملٹی پرپز اور ملٹی ڈیمینشنل، جس کی بہت سی سطحیں ہیں، یہ اس طرح کا کام ہے. جب والدین کسی بچے کو چیک کرتے ہیں نا کہ یار یہ اسے کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، تو وہ عمومی طور پر بڑی بڑی 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں. یوں کر کے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ آتا جاتا ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی ٹیسٹ لینا چاہے کسی بچے کا تو پہلے سب سے پوچھتا ہے آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، اور بچہ کہتا ہے جی میں 5ویں کلاس میں پڑھتا ہوں فرض کریں. تو اچھا 12 کا پہاڑ آتا ہے، 19 کا پہاڑ آتا ہے. یہ اس کا ایک ٹیسٹنگ میتھڈ ہے جو کچھ انسانوں نے طے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اسے پوچھ لیں گے اچھا یہ بتاؤ پاکستان کے صوبے کتنے ہیں. یعنی ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ جب ایک بندہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو اتنی مہارتیں 5ویں کلاس تک اس کے اندر آ جانی چاہیے. اور کچھ لوگ جو ہیں ذہنی اپروچ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں یہ چیزیں نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں اچھا یار ذرا ایک پانی کا گلاس تو لانا. بچہ جاتا ہے پانی کا گلاس لاتا ہے اور وہ اس کے جانے اور پانی کا گلاس لے کے آنے بالکل ٹھیک ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، یا جو وقت ہے تم نے ضائع کیا. وہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑا ہے، وہ دیکھتے ہیں اس نے گلاس کو اوپر سے پکڑا ہے، اس کا صحیح طریقہ اسے پکڑنے کا نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یار اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے. کوئی آپ پتہ یہ چلا کہ یہ جو زندگی گزارنے کی مہارتیں ہیں یہ اتنی امپورٹنس کی حامل ہیں کہ اگر کوئی بندہ MA کر گیا ہوا ہو لیکن وہ زندگی کی مہارتوں میں ناکام ہے تو بہت سی جگہوں پر ہم اسے ناکام انسان جو ہے وہ تصور کر لیتے ہیں کہ یار اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. چنانچہ میں والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کروا رہے ہیں یا اسے کسی استاد کے پاس اس کام کے لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ وہاں سے جا کے تعلیم اور تربیت حاصل کرے، تو وہ صرف اور صرف وہاں سے جا کے ایک ڈگری کا حصول کر کے نہ آ جائے جو کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ بنی ہوئی ہو اور اس پہ لکھا ہوا ہو کہ اس نے اتنے نمبر میں سے اتنے نمبر حاصل کر لیے. دیکھیں نمبرز گیم میں سے ہمیں باہر آنا ہے. نمبر گیم کی بجائے ہمیں کچھ اور ایشوز ہیں جن پہ کام کرنا ہے. اور وہ ایشوز یہ ہیں کہ جو تعلیم ہے اس کی روح جو ہے اس کا حصول کیا جائے. پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے انسان کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے. انہوں نے کلاسیں نہیں بنائی، انہوں نے کوئی سکول نہیں قائم کیے. وہ تو کھلی جگہ پر بیٹھ کے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور وہ لوگوں کی زندگیوں کو چینج کر کے رکھ دیتے تھے. بالکل ایسے ہی وہ انسانوں کو تبدیل کر دیتے تھے. پیغمبروں کا سلسلہ بند ہوا. کیوں بند ہوا؟ یہ کام انسانوں کو دے دیا گیا، عام لوگوں کو دے دیا گیا. ان میں سے گنے چنے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اب آپ یہ کام سنبھالیں جنہیں علماء کہتے ہیں. آج کے جو ہے یہ سینیریو میں کہوں گا کہ وہ ٹیچرز ہیں جو ان کی جگہوں پہ کھڑے ہیں. اب ایک ٹیچر جب اس جگہ پہ کھڑا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پیغمبر اپنے عمل کے ذریعے وہ تبدیلی لے آتا تھا انسان کی شخصیت کے اندر، اور ایک خاص سٹیج پر پہنچ کے وہ اسے کہہ دیتا تھا کہ اب تم جو ہے یہ مکمل ہو گیا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. وہ دوسرے لفظوں میں اسے اس انداز میں کہہ دیتے تھے. تو اب جب والدین اپنے بچے کو کسی کے پاس بھیجتے ہیں تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صرف اور صرف وہ وہاں سے لفظ لے کے نہ آ جائے.
بلکہ وہ وہاں سے اعلیٰ انسانی اقدار بھی لے کے آئے. وہ اعلیٰ انسانی اقدار کیا ہیں؟ اگر بچے کو آپ نے کوئی کام کہا ہے، بچے کا آپ نے کوئی کام کیا ہے اور اس نے آپ کا تھینک یو بھی نہیں کیا، اس نے آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، تو اس نے پھر کیا حاصل کیا؟ کم از کم اسے یہ تو پتا ہونا چاہیے اور اسے اس بات کا تو خیال اور پریکٹس ہونی چاہیے کہ جب کوئی میرا کام کرتا ہے، میرے لیے کچھ کرتا ہے، تو مجھے اسے اس کی جو ہے یہ آگے سے حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. دیکھیے تعلیم کا اصل مقصد جو ہے وہ تربیت ہے. ٹھیک ہے، وہ تو رستہ ہے، ایک کتاب میں ایک رستہ ہے جن سے گزر کے ہم نے اسے ایک منزل تک پہنچانا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوا ہے؟ کیا بچے کے اندر سیکریفائس کرنا، اپنی باری آئی ہوئی ہے اس کی اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ فلاں بندے کو ضرورت ہے، کیا وہ اپنی باری چھوڑ کے دوسرے کو یہ اپنی باری دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر یہ جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکا، 10 سال تک نہیں ہو سکا، 15 سال تک نہیں ہو سکا، وہ 16 سال پڑ گیا ہے تب بھی نہیں ہو سکا، تو وہ انفیکٹ وہ زندگی کے امتحان میں فیل ہے. ہاں، نمبرز کے امتحان میں وہ پاس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیا اس کے اندر بڑوں کا ادب کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے کہ اسے یہ پتا ہو کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے یا مجھ سے یہ علم میں بڑا ہے، تو میں اس کی بات کو غور سے سنوں، اس کا ادب کروں. آداب کے جو بھی پیمانے ہیں ان پر اسے پورا اترنا چاہیے. یہ مجھے آپ کی اس بات سے ایک اور بات یاد بھی آپ نے بولا ہے کہ جو آداب ہیں، جی، ایک کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہ تھے تو ان کا جو بیٹا تھا جی، انہوں نے ایک بزرگ کے پاس جو ہے وہ تعلیم کے لیے بھیجا. جی، تو ایک دن بادشاہ سلامت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ کرنے کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں جی، وہ کیا کر رہا ہے. صحیح. تو انہوں نے جب دیکھا کہ جب بادشاہ سلامت وہاں پہ گئے ہیں، مسلمان بادشاہ اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے اس کا، غالباً ہارون رشید تھے. ہاں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بیٹا ان کا وہ اپنے استاد کے جو ہے وہ پاؤں دھلوا رہا ہے اور پانی پھینک رہا ہے، اور استاد جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنا پاؤں جو ہے وہ دھو رہے ہیں. تو ایک دم وہ نا انہوں نے غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے. تو جو ان کے استاد تھے، بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ انہوں نے دیکھا کہ شاید انہوں نے برا منایا ہے کہ میں بچے سے کام کر رہا ہوں جبکہ یہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو انہوں نے تھوڑی سی معذرت کی بچے کے ان کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اسے جو ہے یہ کام کہا ہے. کہنے لگے نہیں، مجھے اس بات پہ دکھ نہیں ہوا یا غصہ نہیں آیا، مجھے اس بات پہ غصہ آیا ہے کہ یہ صرف پانی پھینک رہا ہے، پاؤں تو آپ خود دھو رہے ہیں، اسے چاہیے کہ یہ پاؤں بھی دھوئے. یہ ہے استاد کا احترام. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تربیت جو ہے وہ بھی ماں باپ بھی یہ چاہتے تھے، خواہ وہ عام آدمی ہو یا ملکہ بادشاہ ہو، کہ بچے کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ تربیت کے لیے ہی دی جاتی تھی. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کیا بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سوچے؟ مجھے کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے ہو سکتا ہے زیادہ صلاحیتیں دی گئی ہوں. جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، مجھے بتائیں اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں. اگر اللہ نے آپ کو وہ زیادہ دیا مجھ سے، تو ان فیکٹ وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس صلاحیت میں دوسروں کو شیئرنگ کروائیں. ٹھیک. اگر اس نے آپ کو علم و فضل حاصل کرنے کی زیادہ صلاحیت دی ہے تو وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس میں دوسروں کا حصہ ڈلوائیں. جو صلاحیت آپ کو زیادہ دی گئی ہے، اصل میں اس صلاحیت میں آپ نے دوسروں کو شامل کروانا ہے. یہ ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اور اگر تعلیم بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کر پائی تو سمجھ لیجئے کہ تعلیم و تربیت دونوں دینے والے جو ہیں ان سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے. لینے والے سے بھی کوتاہی ہوئی، دینے والے سے بھی کوتاہی ہوئی. ٹھیک ہے. صبر و تحمل، کیا صبر اور تحمل اس بچے کے اندر اس عمر کے لحاظ سے پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ہم دیکھیں، لیکن یہ پروڈیوس کرنے کے لیے مجھے بتائیں کون سی فیکٹری ہے؟ کیا کوئی ایسی چارجنگ مشین ہے کہ جس کے ساتھ بچے کو لگائیں اور یہ جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں وہ چارج ہونے کے بعد اس میں آ جائیں؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ یہ مدرسے اور سکول ہیں، یہ دراصل تربیت دینے والے اساتذہ ہیں جنہوں نے یہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں. اگر معاشرے میں نظر نہیں آ رہی تو سمجھ لیجئے میں بھی ناکام ہوں، جو بھی یہ والا کام کر رہے ہیں وہ ناکام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا سلام دعا، کہ جب ایک آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ جو ہے یہ کہ آپ پراپر طریقے سے اگلے بندے کو ملتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا ہے، میں اسے سلام کروں. جاتی دفعہ بھی آپ، ہمارا تو دین ہی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سلام اور دعا پر جو ہے وہ اختتام ہو. ہماری سلام ہی دعا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو تو اصل میں ہم دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جھوٹ بولنے سے گریز. آج معاشرے کا ہر تیسرا فرد یہ کہے گا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں.
اشفاق صاحب میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، جس چیز کو میرے نبی نے ایک جو ہے یہ فائنلائز کر دیا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، معاشرے جتنے مرضی بدل جائیں، جتنی مرضی ترقی ہو جائے، وہ قدریں جو ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں. ہاں ہمیں جو ہے یہ کہہ لیں کہ ہم اپنی طرف سے اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہاں جھوٹ نہ بولتا تو کیا کرتا. ٹھیک ہے. نو یاد رکھیے گا، جھوٹ جو ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے، اور اگر ایک تعلیم یافتہ آدمی خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اپنی تعلیم کا خود انکار کر رہا ہے. اس بات پر جو ہے یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہی چیز اساتذہ کو بچوں کو سکھانی ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ بچوں نے آگے جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. بڑوں کا احترام، اس میں اساتذہ بھی آ جاتے ہیں، والدین بھی آ جاتے ہیں. اپنی غلطی پر معافی مانگنا. ہماری ٹکر ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اگلا ہی غلط ہے، میں تو غلط نہیں ہوں، یہی اندھا تھا، میں تو اندھا نہیں ہوں، میں تو صحیح جا رہا تھا. ایون کے بعد میں ہم آپس میں بات کرتے ہیں، اگر یار میں اپنی غلطی مان لیتا نا، تو میرے سے چڑھائی کر جانی سی. بالکل سر اسی طرح. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار میری بھی غلطی ہے اس میں. یہ جو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے، یہ دراصل آپ اپنی ترقی کر رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ آپ یہ غلطی نہیں کریں. جب آپ اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں تو دراصل آپ اس غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں. تو تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس چیز کا بھی مظاہرہ کریں کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ یار یو آر ان دی رانگ، تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور ایکسکیوز کریں. توبہ کیا ہے؟ توبہ یہی تو ہے. اور ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو آپ اس طرح ہیں جیسے آپ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. خود انحصاری. جس طرح میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ٹیوشن کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ وہ آپ کو دوسروں پہ ڈیپینڈنس سکھا رہی ہے. جبکہ تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ ایک انسان سیکھنے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، خود انحصاری کی اسے عادت پڑ جائے. آج من حیث القوم ہم دوسروں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارے اندر 50 سال میں خود انحصاری کی عادت ہی نہیں ڈالی گئی. اگر ہماری قوم اس پہ کمپرومائز کر لیتی کہ نہیں جی ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہم دوسروں کے بازوؤں پہ بھروسہ نہیں کریں گے، اپنے اوپر بھروسہ کریں گے، تو آج یہ وقت نہ ہوتا. اور انشاءاللہ مجھے قوی یقین ہے، اور جو روحانی لوگ ہیں وہ اس چیز کی گواہی پر ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم خود انحصاری کے درجے پہ پہنچیں گے. انصاف. اگر آپ کے اندر انصاف نہیں ہے تو آپ نے تعلیم جو حاصل کی ہے وہ بیکار ہے. چنانچہ انصاف جو ہے اس کا دامن جو ہے یہ آپ کو پکڑنا ہوگا، بطور استاد کے بھی اور بطور شاگرد کے بھی، بطور والدین کے بھی. تو چنانچہ تعلیم یافتہ آدمی یا تعلیم کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہ جائے. نرم لہجے میں گفتگو کرنا. ہماری اکثر یہ عادت ہے کہ ہم نے جب کسی دوسرے بندے کو دبانا ہو تو ہم اپنے لہجے کو خود بے خود ہی تندو تیز کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اگلے کو بولن نہیں دے گا، اگلا بول گیا تو سارا کام خراب ہو جائے گا. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم استقصال کرتے ہیں اپنے سے جو کم تر ہیں ان کا. چنانچہ اس کی جو ہے یہ کوئی گنجائش نہیں ہے ایک تعلیم یافتہ آدمی کے اندر. شراکت. اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے ایک چیز تو آپ اپنے بھائی کو اس میں جو ہے یہ حصہ ڈلوائیں. آپ اپنے بھائی کو اس میں جو ہے اچھی چیز ہے تو آپ اپنے بھائی کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ساری چیز میرے ہی خو کھاتے میں آ جائے، باقیوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. جیسے کچھ لوگ ٹریڈ سیکرٹ بنا لیتے ہیں اپنے، کہ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے تو اب وہ کہیں گے کہ یہ چونکہ میں نے بنائی ہے اس لیے اب دنیا کا کوئی حق نہیں ہے اس پہ، یہ میں ہی کروں گا اور کوئی کرے ہی نہیں. اور جب تک مسلمانوں میں یہ والی چیز تھی کہ ہم شراکت کیا کرتے تھے تو ہم قوموں پہ حکومت کرتے تھے. جب یہ والا کام شروع ہوا، اپنے سیکرٹس رکھنے والا، سینہ بسینہ راز، سینہ بسینہ وہ جو چلتے ہیں نسخے اور خزانے ہیں وہ کسی کو دینے نہیں، اپنی ہی نسل میں رکھنے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. آج زمانہ پھر اس پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ ہے تو جس طرح سائنس بانٹی جاتی ہے اس طرح آپ اس صلاحیت کو بھی بانٹ دیں. بیماروں کی عیادت، وقت کی پابندی، یہ وہ چیزیں ہیں
جو ایک تعلیم یافتہ انسان سے جن کی توقع کی جاتی ٹھیک ہے. یہ میں نے صرف سماجی اقدار گنوائی ہیں. ٹھیک ہے. تعلیمی اقدار میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ لکھنے پڑھنے کی چھوٹی موٹی صلاحیتیں ہیں. جیسے آپ کے پاس پین ہے تو اس لیے ہے کہ چھوٹا موٹا فون نمبر آپ کو نوٹ کرنا پڑے تو نوٹ کر لیں, اور یہ صلاحیت 5ویں تک ہم حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک. اور زندگی کی مہارتوں میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے کہ آپ اس صلاحیت کو حاصل کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی فیلڈ بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ کسی محکمے میں جا کے جب ملازمت کرتے ہیں تو 4-5-6 مہینوں میں وہ اتنا سیکھ لیتے ہیں کہ اتنا جس بندے نے 15 سال کام کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کام اچھا کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے وہ ساری صلاحیتیں ڈیولپ کرنا سیکھ لی تھی جو صلاحیتیں جو ہیں یہ تعلیم ان سے چاہتی تھی. ٹھیک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل, اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا ہے ان کے نام کچھ یوں ہیں: پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ. یہاں یہ ہے کہ بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے والا یہ اس علاقہ میں بلکہ شہر اقبال میں یہ واحد ادارہ ہے جو کہ بچوں کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ نکھار رہا ہے. اور بچوں کو تعلیم کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے بھی آپ یہاں پہ محمد ذوالفقار مغل صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حبیب پورہ سیالکوٹ. ہمارے دوسرے سپانسر ہیں کہ رنگ پورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ. یہاں پر محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پرنسپل جناب عامر یوسف بٹ صاحب, اور ان کا فون نمبر ہے 0301871330 اور 0321871330. ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ. اور ہمارے تیسرے سپانسر ہیں العزیز پبلک اسکول شہر اقبال کا ایک معیاری ادارہ نرسری تا BA داخلہ جاری ہے, اور اس کے پرنسپل ہیں جناب حافظ محمد جمشید عزیز صاحب. ان کا فون نمبر ہے 0321614239. العزیز پبلک اسکول گلی پیر جنگی مظفر پور سیالکوٹ. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلباء اور تعلیمی مسائل, اور ہم جو ہے وہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارا انتظار کیجئے, ہم ابھی آپ کا اپنا چینل STV آپ کی امنگوں کا ترجمان STV پیش کرتا ہے آپ کے لیے پروگرام میرے شہر میں, اس میں شامل ہیں ہفتہ بھر کی تقریبات, جھلکیاں اور آپ کی خوبصورت رائے. تو دیکھنا نہ بھولیں ہر سوموار شام 7 بجے STV پر میرے شہر میرے شہر میں. ویلکم بیک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل, اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ماہر تعلیم جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیم جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. جناب مغل صاحب اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں پوائنٹ جو ہے اس کے بتا رہے تھے کہ تعلیم کا جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے. تو ہم جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. جی مغل صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ اس کا کیا ہے ایک انسان کے لیے, تو آپ نے کچھ پوائنٹ جو ہے ان پہ بڑی اچھی جو ہے گفتگو کی, تو مزید اس کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. دیکھیں اشفاق صاحب, ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے تو اسے ہر طرح کی صلاحیتیں جو ہیں یہ تھوڑی بہت وہ دے کے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ہر انسان کے اندر جو ہے یہ ہر صلاحیت کے بیج موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان بیجوں کو ڈیولپ کرنا, ترقی دینا اور پھر انہیں تناور درخت بنانا, یہ مقصد ہے تعلیم کا. ٹھیک. جس طرح ایک مالی جو ہے ایک پودا لگاتا ہے اور اس پودے پہ اوپر جو ہے یہ ٹہنیاں نکلتی ہیں,
تو وہ ان کی ایک مناسب کانٹ چھانٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ مناسب کانٹ چھانٹ نہیں کرے گا تو وہ پودا جو ہے وہ ایک جھاڑی بن جائے گا. یعنی پودے کو بڑھنے بھی دینا ہے اور اس کی مناسب کانٹ چھانٹ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو صلاحیتیں موجود ہیں ان کو ڈیولپ بھی کروانا ہے. ٹھیک ہے. اور ان میں وہ صلاحیت جو شر کی صلاحیت ہے وہ بھی اللہ کریم نے رکھی ہوئی ہے, اس کی مناسب کانٹ چھانٹ کرنی ہے کہ یہ اس بچے کے اندر اگر پروڈیوس ہو رہی ہے تو ہم اس کو جو ہے یہ کہیں پر جو ہے یہ روک لیں. تو تعلیم کا مقصد ایک طرف تو زندگی کی مہارتیں اور سماجی اقدار اور تعلیمی مہارتیں بچے کو دینا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ روحانی طور پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دے کے بھیجا ہوا ہے اس کی مناسب رونمائی ہو, اور مناسب رونمائی اس طرح کی ہو کہ جو اسے دیکھے وہ یہ کہے کہ ہاں بھائی اس نے اپنے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ انسان ہونے کا حق جو ہے یہ ادا کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کا ایک ذریعہ بنایا. ٹھیک. پیغمبروں کو بھیجا, کتابیں آئیں, بے شک. اور انہی کو لے کے ماہرین تعلیم نے, اساتذہ نے ٹھیک ہے. کچھ رولز اور کچھ اصول بنا دیے کہ یہ چیزیں یہ ہونی چاہیے اور یہ چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ملک جو ہیں وہ روئے زمین پر پیدا ہوئے, قومیں بنی, تو پھر قوموں نے اور ملکوں نے اپنی ضروریات کے لحاظ سے ان اصولوں کو اپنے انداز میں ڈھال لیا. ٹھیک ہے. اب یہ سارا کچھ شامل ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو ہم نے تعلیم دینی ہے. ایک طرف اسے ہم نے جو پوری انسانیت ہے اس کا رہبر بنانے کے لیے تیار کرنا ہے. دوسری طرف اس کا ایک خاندان ہے, اس کا ایک ملک ہے, ہمیں اس کے تقاضوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کا ایک مذہب ہے, اس کا بھی ہمیں جو ہے یہ خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے اس کی ایک خود بھی اندر سے اس کے بھی ایک انا ہے, ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. یقین مانیے میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے, اور دوسری طرف یہ کتنا زبردست کام ہے کہ جس میں آپ جو ہے یہ یک وقت ڈاکٹر بھی ہیں, آپ یک وقت جو ہے یہ وکیل بھی ہیں, جج بھی ہیں. ایک استاد جس جگہ پر کھڑا ہے اسے ہر طرح کی چیزوں کا تھوڑا تھوڑا پتہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ رانجھا تے سب دا سانجھا. استاد کے پاس چونکہ ہر طرح کے بچوں نے آنا ہے, اسے ہر چیز کے بارے میں معلومات جو ہے یہ رکھنا ہوتی ہے. اسے ہر فن مولا بھی ہونا پڑتا ہے. ایک طرف اسے مقرر بننا ہے, ایک طرف اسے جو ہے یہ ایک اچھا جو ہے وہ رائٹر بھی بننا ہوتا ہے. یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ خود ان کے سامنے ایک نمونے کے طور پر ہوگا تو بچے اس کو جو ہے یہ آگے فالو کریں گے. تو زندگی کی مہارتیں, تعلیمی مہارتیں اور سماجی اقدار اور روحانی صلاحیتیں, ان کی ڈیولپمنٹ ہے جو ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ کروانی ہے. ان چیزوں کو جب وہ مناسب مقدار میں حاصل کر لے گا تو وہ کامیاب فرد میں تبدیل ہو جائے گا. میں اکثر یہ والی بات جو ہے وہ اپنے اساتذہ کو ٹریننگ میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک وعدہ کرنا ہے آپس میں, اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ہمارا ہر شاگرد ایک اچھا شہری, ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا انسان بنے. ٹھیک ہے. یعنی وہ صاف ستھرا رہے, اس میں مثبت فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو. ٹھیک ہے. فیصلے تو ہر انسان کرتا ہے, لیکن انسان جو فیصلے عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک پیمانے کے مطابق نہیں کرتے, وہ اپنی انا کے مطابق کرتے ہیں. جبکہ فیصلے کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ مثبت ہونا چاہیے, موسٹلی لوگوں کا فائدہ ہو, سب کی جیت کا فیصلہ ہو. یہ نہیں ہے کہ میں جیت جاؤں باقی ساری دنیا بے شک ہار جائے, میرا فائدہ ہو باقی ساری دنیا جو ہے یہ بے شک مر جائے. نہیں, مثبت فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو, مؤثر ذرائع ابلاغ کی صلاحیت اس کے اندر ہو. یعنی جو کچھ وہ فیل کرتا ہے اسے وہ دوسروں تک بہتر انداز میں پہنچا سکے, چاہے وہ گفتگو کے ذریعے پہنچائے, چاہے وہ لکھ کے پہنچائے, چاہے وہ احساسات کے ذریعے پہنچائے. دوسرے انسان کو سمجھا سکے کہ وہ کیا فیل کرتا ہے, دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے بلکہ وہ دوسروں کو بھی سمجھتا ہو. معلومات اکٹھی کرنے کا اسے ہنر آتا ہو. کیوں؟ آج کی دنیا گلوبل ویلیج ہے, آپ کے اوپر معلومات یوں برسیں گی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو معلومات آپ تک آ رہی ہیں
ان میں سے کون سی معلومات صحیح ہیں، کون سی معلومات غلط ہیں، کون سی معلومات ایسی ہیں جو صرف اور صرف آپ کو جو ہے یہ رستے سے ہٹانے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ معلومات اکٹھی کرنے، ان کی تجزیہ کرنے، اس کی صلاحیت بھی جو ہے یہ آنی چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ جو کہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، کہ ہم اپنے انا کے خول میں اس طرح بند ہو گئے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے۔ دوسروں کی مدد کرنے، بڑوں کی عزت کرنے، چھوٹوں سے پیار کرنے، صبر اور برداشت کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو، انصاف کا دائی ہو، امن کا خوگر ہو، اور آئندہ زندگی میں کامیاب انسان بننے کے تمام لوازمات سے مزین ہو۔ اگر 12 سال ابتدائی جو تعلیم ہے یعنی نرسری سے لے کر 10th کلاس تک اگر کوئی ادارہ ان اصولوں کو اپنا لیتا ہے اور وہاں کا پرنسپل اور وہاں کا سٹاف ان چیزوں پر کمپرومائز نہ کرے، تو جو بچہ آج آپ داخل کر رہے ہیں 12 سال کے بعد جب آپ اسے 10th کلاس میں سے باہر نکالیں گے تو اس کی ڈگری پہ صرف A+ نہیں لکھا ہوگا، اس کے کریکٹر پر بھی A+ لکھا ہوا ہوگا۔ تو صرف اور صرف ہمیں A+ نمبر کے حوالے سے نہیں پیدا کرنے، بلکہ ہمیں کریکٹر کے حوالے سے بھی A+ پیدا کرنے ہیں۔ جو اللہ کے دربار میں جائیں تو وہاں بھی A+ ہوں، جو دنیا کے دربار میں کہیں کھڑے ہوں تو وہاں بھی A+ ہوں، اور پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ۔ اور آپ تو یہ بھی عموماً کہتے ہیں اکثر پروگرام میں، بلکہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو بندے کے اندر جو کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، یہ علم سے بھی جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی بات تو ہے۔ یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی روشنی ڈالیں ذرا۔ دیکھیں اشفاق صاحب، جو کانفیڈنس ہے، یہ جو کانفیڈنس ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار جگہوں پر یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کو یہ اعتماد ہو کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا یا جو کچھ آپ آگے کنورٹ کرنے لگے ہیں اس پر آپ کو یقین ہے اور آپ کو یہ دینا آتا ہے، تو آپ نے دوسرے لوگوں سے بہت اچھا وہ کام کر دیا۔ موسٹلی لوگوں کے کام آج اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ایک تو ہمیں اس کے کام کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہوتا، اور دوسرے نمبر پر ہمیں اعتماد نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کر بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ میں کچھ ٹپس جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ ایک دو جگہوں پر ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک اسکول میں گیا، یہاں بڈیانی کے قریب ایک اسکول ہے رحمت پبلک اسکول، وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے میرا ایک لیکچر رکھا ہوا تھا، وہاں ان کی پرنسپل صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے یہی پروگرام دیکھا ہوا تھا، اچھا، تو اسی پروگرام میں یہ جملہ بھی ہوا تھا کہ اعتماد جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے اور تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے۔ ویسے بات ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا مغل صاحب ہمیں یقین نہیں ہے اس بات پہ، تو آپ ہمیں اس پہ تھوڑی سی نا بات کریں۔ میں نے کہا دیکھیے آج یوں کرتے ہیں، جس لیکچر کے لیے مجھے آپ نے بلایا ہے نا ہم اس کو نہیں کرتے، آج آپ مجھے اپنے 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس دیں، آج میں انہیں اعتماد کیا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ کیا چیز ہے، میں آج انہیں اس پہ بات کرتا ہوں۔ گو کہ یہ بھی اپنے اندر ایک پورا پروگرام جو ہے یہ کا متحمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم اشارتاً اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسی دن ہم صرف اور صرف خود اعتمادی پہ بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ وہاں تقریباً کوئی 100 کے قریب جو ہے انہوں نے اسٹوڈنٹس بٹھا دیے جن کا تعلق 9th اور 10th کے ساتھ تھا۔ میں انہوں نے کہا بچوں پہلی بات یہ یاد رکھنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نمبرز آئیں تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا سر کانفیڈنس آئے گا کہاں سے؟ میں نے کہا ہاں یہ دکانوں سے نہیں ملتا، یہ اندر ہی ہوتا ہے، اس کو صرف باہر نکال باہر لانا۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا 2 گھنٹے لگیں گے صرف، اور آپ سب انشاءاللہ تعالی کانفیڈنٹ ہوں گے۔ تو میں نے ان کے ٹیچر کو بلا کے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے سارے اسٹوڈنٹس میں سے سب سے زیادہ شرمیلا بچہ کون سا ہے، اس کا نام ایک چٹ پہ مجھے لکھ دیں۔ اب بچوں کو نہیں پتا، میں نے وہ نام ان سے لکھوا لیا، اسے میں نے جیب میں ڈال دیا۔ اب میں نے انہیں جو ہے یہ بتایا کہ انسان دوسرے انسانوں سے گھبراتا کیوں ہے۔ پہلے نمبر پر ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی تربیت بچپن سے نہیں دی گئی، تو پہلے نمبر پر جو ہے یہ میں نے انہیں وہ تکنیک بتائی جو آئی کانٹیکٹ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے انہیں جو ہے یہ اپنا تعارف کروانا سکھایا۔
اس کے بعد اگلے کا تعارف لینا اور انٹرویو کرنا سکھایا. یہ سارے کام جو ہیں یہ مل ملا کے کوئی ابتدائی 4-5 اشعار بتائے, کوئی 4-5 جو ہیں یہ تقریر کے شروع کرنے کے انداز بتائے. ٹھیک ہے. وہ پورے کا پورا کام جو سپیچ کے لیے تیاری ہوتی ہے وہ کروانے کے بعد میں نے ان سب کو زندگی کی ان کی پہلی تقریر جو ہے یہ کروائی. اور سپیچ بھی تو خود بندے میں اعتماد لیتی ہے. اصل میں یہی ذریعہ ہے, سپیچ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے کانفیڈنس کا پہلا قدم جو ہے یہ بندہ اپنا موقف جو ہے اپنی بات دوسروں تک کس طرح اچھے طریقے سے پہنچا سکتا ہے. اور ہم اسکولوں نے یہ قسم کھانی ہے کہ ہمارا بچہ 10th کلاس سے نکلنے سے پہلے اپنے احساسات بذریعہ گفتگو دوسروں کو بتا سکتا ہو. اور اگر ایک دوسرا کام ساتھ کر لیا جائے کہ وہ یہ کام لکھ کے بھی کر سکتا ہو تو سمجھیں کہ وہ ٹرینڈ چینجر ہے. اس نے آنے والے وقت میں جو ہے یہ لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدل دینا ہے. ٹھیک. تو الحمدللہ جب وہ لاسٹ لمحے پہنچے تو میں نے وہ چٹ نکال کے نام اناؤنس کیا کہ یہ بچہ بھی آپ کے سامنے آئے گا اور اپنی زندگی کی کانفیڈنس کے ساتھ پہلی تقریر کرے گا. اب سارے کے سارے بچے اور ٹیچرز حیران تھے کہ یہ بچہ تو کلاس میں کبھی نہ آج تک بولا ہے نہ کھڑا ہوا ہے, بلکہ اس کو تو ہم نے ٹیل لگا دی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس بچے کو بلایا تو ظاہر وہ جھجک رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ آپ آئیں تو صحیح, کچھ نہیں ہوگا. میں نے اسے بلا کے اس کا منہ اپنی طرف کروا کے میں نے اسے وہ 4 بنیادی سٹیپس بتا دیے جو اس نے کرنے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں, یاد رکھیے کانفیڈنس یا یقین ایک شخصیت سے دوسری شخصیت میں منتقل ہوتا ہے. واہ. میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں اور میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ بات کہنی ہے, اپنا نام بتانا ہے, اپنی پسند بتانی ہے. اس اسکول میں جس دن آپ پہلے دن آئے تھے ایک واقعہ سنانا ہے چھوٹا سا, اس کے بعد انہیں اپنا میسج دینا ہے. جو مرضی آپ میسج دیں آپ کی مرضی ہے, یہ آپ کی زندگی کی پہلی تقریر ہوگی. اور 9 میں نے آپ کو کانفیڈنس کی وہ تمام چیز جو ہے یہ عطا کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اساتذہ کے ذریعے دی تھی. ٹھیک ہے. تو بچے کی آنکھوں میں چمک آ گئی. وہی چمک ہے جو اصل چیز ہے. اور اس بچے نے اپنی زندگی کی پہلی تقریر کی اور یقین مانیے وہ تقریر سن کے مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ بچہ تقریر کر سکتا ہے, یہ آج کانفیڈنس سے لبریز ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ پروگرام سن رہا ہوگا اور اسے وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہوگا کہ کس طرح پہلے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور جب وہ واپس گیا ہے تو وہ کتنے اعتماد کے ساتھ سینہ تان کیسے چل کے واپس گیا. اور بعد میں مجھے ایک ٹیچر نے پوچھا کہ وہ آپ نے اپنی طرف منہ کروا کے کون سا اس پہ دم پڑا تھا. میں نے کہا کہ دم جو ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اسے اس کے خول سے باہر نکال دیا, احساس سویا ہوا احساس بھی جگا دیا. یہی ہے نا چھپی ہوئی صلاحیت کو باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. تو کانفیڈنس جو ہے اب کیا ہوا اس کے اندر, جب وہ کانفیڈنس آیا تو اس نے ایک کام شروع کر دیا کلاس میں. ٹیچرز نے بتایا, سوال پوچھنا شروع کر دیے اور یہاں سے علم کے دروازے کھلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سوال علم کے دروازے کی کنجی ہے. اگر آپ نے جانا ہے علم کی بلڈنگ میں داخل ہونا ہے تو سوال کرنا سیکھ لیجئے اور اچھا سوال کرنا سیکھ لیجئے. تو اشفاق صاحب یہ جو چیز ہے کہ جو خود اعتمادی ہے یہ اس کا فقدان ہے ہماری قوم کے اندر. پڑھا لکھا بندہ ہے, آپ اسے کہیں کہ یار یہ بات ہے یہ دوسروں کو بتانی ہے, وہ کہ میں تو نہیں بتا سکتا, یار مجھے شرم آتی ہے, یار مجھ سے کہا نہیں جائے گا. اشفاق صاحب اگر مجھے اپنے جذبات ایکسپریس نہیں کرنا سکھائے گئے 16 سال میں تو مجھے پھر سکھایا کیا گیا ہے؟ ٹریننگ تو یہ ہے, ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر آپ 15 یا 16 سال ایک ادارے میں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 15 یا 16 سال جب آپ مختلف ایک سکول میں چلے ایک میں ہی جاتے ہیں, آپ کتنے اساتذہ کے تحت ہوتے ہیں؟ اگر اوسطاً ہر کلاس میں 4 ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو پڑھائیں تو یہ تقریباً 70 کے قریب لوگ بنتے ہیں جنہوں نے آپ کو زندگی میں اپنا آپ پیش کیا. ٹھیک ہے یار وہ 70 کے قریب جو لوگ ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کی تقدیر نہیں بدل سکا. تو پھر ایجوکیشن نے, پھر اس بلڈنگ نے, پھر اس پورے سسٹم نے, سب نے مل کے کیا کیا ہے. یقین مانیے آج جب کہیں پہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جیسے الخدمت ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی ہے, وہ سال میں ایک پروگرام کرتی ہے, مجھے بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے. تو میں نے ایک بات دیکھی کہ
کہ تقریباً 70 کے قریب بچوں کو پرائزز دیے گئے جو اپنے اسکولوں میں فرسٹ تھے. میں نے ہر بچے کو جب پرائز دیا گیا تو ہلکا سا اس کے کان میں کہا کہ کیا آپ 2 لفظ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا؟ نہیں جی. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بچہ کریم ہے اپنے اسکول کی, اور اگر یہ نہیں کچھ کہہ سکتا تو پھر کہے گا کون؟ لیا ہے, ایوارڈ لیا ہے, اور وہ بھی اپنی بات. ہاں بڑے اچھے. اچھا ذوالفقار صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ تعلیم کا جو ہے وہ بنیادی مقصد کیا ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں ہم سے بھی کہ تعلیم جو ہے یہ کاروبار بن گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بڑی ٹھنڈی آہ بھری ہے. جب چیزیں جو ہیں اپنے مرکز اور مدار سے ہٹ جائیں تو پھر ان پہ تبصرہ کرنے کو بعض اوقات جی نہیں چاہتا. ٹھیک. ایک قصاب کی دکان پر سے باہر لکھا ہوا ہو کہ یہاں جو ہے یہ گوشت ملتا ہے, تو آپ اندر جائیں اور اندر آپ کو گوشت جو ہے اس کی بجائے اندر ایک بندہ جو ہے وہ لکڑی کے ساتھ کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہو, تو کیا لگے گا آپ کو؟ ٹھیک. آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ آپ جو ہیں یہ پٹھ کا گوشت لینے کا تصور لے کے اندر گئے ہیں, اور اندر ایک بندہ جو ہے وہ رندے کے ساتھ ایک چیز کی چھلائی کر رہا ہے, تو آپ لازماً یہ سوچیں گے کہ یار یا تو اسے باہر سے یہ ہٹا دینا چاہیے جو باہر بورڈ اس نے لکھوایا ہوا ہے, تو یا پھر اسے اندر یہی کام کرنا چاہیے. یہ تو سریحن دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. جب اسکول کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں, ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں, تو مجھے بتائیے کہ یہاں کاروبار کہاں سے آ گیا؟ بڑا خوبصورت آپ نے شعر پڑھا ہے, اور یہ شعر جو ہے یہ آغا وفا عبدالی کا ہے جو کہ چونڈا سے تعلق رکھتے ہیں, اب اس دنیا میں نہیں ہے, اور ان کا یہ شعر جو ہے بڑا مقبول ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ اس شعر کا خالق کون ہے. تو آغا وفا عبدالی, کیا بات ہے, جزاک اللہ. تو قسمت نوع بشر آپ نے تبدیل کرنی ہے. ٹھیک ہے. قسمت نوع بشر تبدیل کرنا یہ پیغمبروں کا کام تھا, اور پیغمبروں نے انسانوں سے کبھی بھی اس کا صلہ نہیں چاہا. آج اگر تعلیم کو جو ہے یہ کاروبار بنا دیا گیا ہے تو یہ ایک سازش ہے. دیکھیے, اگر آپ کی فرسٹ پریارٹی جو ہے یہ قسمت نوع بشر تبدیل کرنا ہے, اور تو اگر آپ کو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی روزی روٹی کا بھی چکر چلا رہے ہیں, وہ اس نے دینی ہے, وہ کسی اور ذریعے سے بھی آپ کو ملنا ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس جب کوئی بچہ آتا ہے نا پیرنٹس لے کے, تو وہ کہتے ہیں نا جناب اس کو پڑھانے کی کیا فیس ہوگی, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ معذرت ہے میں پڑھانے کی فیس نہیں لیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جناب پھر ہم کیا کہیں؟ تو دیکھیں میرا کام صرف بچے کو پڑھانا نہیں, ٹھیک ہے, ایک اسکول کا ایک استاد کا کام اس معاشرے کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں انہیں یہ والی بات کہتا ہوں کہ یہ میں صرف اس ٹائم کے پیسے لیتا ہوں جو ٹائم میں نے آپ کے بچے کو دے کے اس کی تعلیم و تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہی ٹائم اگر میں کسی اور جگہ پر لگاتا تو لازماً مجھے وہاں سے بھی انہوں نے کچھ دینا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو میں اسے سکھا رہا ہوں اس کا صلہ نہ یہ مجھے دے سکتا ہے, نہ ہی میں اس کے صلے کی توقع کرتا ہوں. یہ خالق کائنات سے اگر میرے اس کام میں خلوص ہے تو وہ مجھے ضرور دے گا. تو برائے مہربانی میں جتنے بھی اسکولوں کے مالکان ہیں انہیں یہ بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی اس کو بزنس نہ سمجھیں, نہ ہی لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ ہمارا بزنس ہے, نہ ہی اس کو بزنس کی طرح ہینڈل کریں, بلکہ اسے اعلیٰ انسانی اخلاق اور اعلیٰ انسانی اقدار کی پروڈکشن کے لیے اپنی ان صلاحیتوں کو وقف کر دیں. جو استاد بھی آپ رکھتے ہیں اسے بھی یہی سبق دیں کہ آپ نے اس بچے کی جو آپ کو دے دیا گیا ہے اس کی قسمت بدلنی ہے, اس کی تقدیر بدلنی ہے, اس کے اندر سوئی ہوئی چھپی ہوئی ایک صلاحیت کو باہر نکالنا ہے, اسے انسان بنانا ہے, اسے وہ اعلیٰ تر انسان بنانا ہے جو پیغمبروں کا مطمع نظر رہا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری بھی بخشش ہو گئی, میرے آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو بے شک میرے گھر کے باہر 4 گاڑیاں کھڑی ہوں, بے شک میں جو ہے یہ سپلٹ یونٹ رات کو لگا کے اس میں پوری گرمی کے موسم میں جو ہے یہ مری کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہا ہوں. میں جو کر رہا ہوں اس سے یہ مطمئن نہیں ہوگا یہ ضمیر. یہ واحد کام ہے
جو کبھی بھی بزنس نہ بن سکتا ہے. جو بندہ بھی اس کو بزنس بنائے گا اس کو سکون نہیں ملنا. ٹھیک ٹھیک. بے شک وہ اس کے ذریعے دنیاوی آسائشیں اکٹھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے میں نے اس کو ایک کامیاب, ایک اچھا, ایک باکمال انسان بنانا ہے. رہ گئی بات اس کے افزانے پر اس کے والدین آپ کو کیا دے رہے ہیں, تو وہ وقت کا جو ہے یہ آپ کو معاوضہ دے رہے ہیں. اس کو انسان بنانے کا معاوضہ آپ کو نہیں دے رہے وہ. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پڑھانے کا, تربیت کا نہ وقت مقرر ہے, نہ اس کی کوئی جگہ مقرر ہے. مجھے آج بھی چودھری انور صاحب جو ہیں یہ یاد آتے ہیں, جو نارووال میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے جنہوں نے ان لوگوں کو پڑھایا ہے کہ آج شکرگڑھ اور نارووال کی دھرتی کے ذرے جو ہیں اس بندے کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اس بندے نے جو ایجوکیشنل سسٹم بنایا تھا وہ اس کے اوپر بعد میں کتنے سے ادارے بنے ہیں, اور وہ بندہ ککر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھایا کرتا تھا, اور کاروں والے لوگ جا کے اس کے سامنے جو ہے یہ ہاتھ جوڑتے تھے کہ ہمارے بچے کو تعلیم و تربیت میں لے لو. یا مجھے جو ہے یہ ماسٹر نیاز دین یاد آتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک آم کے پیڑ کے نیچے وہ بندہ جو ہے یہ انسانیت سازی کر رہا ہے, اور بچے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں نرسری کے بچے بھی ہیں, یعنی اس وقت کچی پکی ہوتی تھی, کچی پکی 1 2, اور وہیں سے لوگ پڑھ کے صحیح نہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب انسان ہیں. جبکہ ہم بڑی خوبصورت عمارت بیٹھ کے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کارپیٹڈ ہے, اس کے اندر جناب بہترین کلرز ہوئے ہیں, لیکن جو ہم وہاں سے انسان بنا کے نکال رہے ہیں وہ انہیں انسان تو بڑی دور کی بات ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا مجھے جو ہے وہ واقعہ ذہن کی سکرین پہ ابھر آیا کہ ایک دن آپ جو ہیں یہ اپنے ہاتھ میں ایک چراغ لے کے دن کے وقت شہر میں جو ہے یہ پھر رہی تھی. تو کسی مرید نے پوچھا کہ یا حضرت آپ جو ہیں یہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں انسان ڈھونڈ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کی حقیقت تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے. تو اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا تو آپ کے پاس ایک رومال تھا, آپ نے اس کے سر کے اوپر رکھا, اور وہ شخص چیخنا چلانا شروع ہو گیا. آپ نے رومال اٹھا لیا تو کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جو ہی آپ نے رومال رکھا تھا یہ سارا علاقہ جنگل میں بدل گیا, اور یہاں سانپ, بھیڑیے اور کتے اور پتہ نہیں کون کون سے جانور تھے. آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون تھے؟ وہ ان لوگوں کی اصلیت تھی جو تمہیں اس رومال کے ڈالنے سے نظر آئی. تو یقین کیجئے اس معاشرے کو اگر بدلنا ہے, یاد رکھیے گا تعلیم اور استاد یہ 2 چیزیں ہیں جنہوں نے معاشرے کی قدروں کو تبدیل کرنا ہے. اگر انہوں نے اپنے مقام کو نہ سمجھا, اگر یہ تبدیلی نہ آئی تو یہ نظام کوئی چیز بھی نہیں تبدیل ہو سکتی. بنیاد یہاں سے ہے, باقی چیزیں جو ہیں وہ اجزائے ترکیبی میں کچھ شامل ہوتی ہیں, جیسے سسٹم کوئی بناتا ہے وہ بھی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے نا دنیا کا نمبر 1 ملک کون سا ہے, یک زبان ہر انسان کہے گا جی امریکہ. تو اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ امریکہ نمبر 1 کیسے ہے, تو وہ اس لیے ہے کہ وہاں ہر چیز سسٹمیٹک سسٹم کے مطابق ہوتی ہے. اور ہر چیز سسٹم کے مطابق کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ سسٹم کو تعلیم کی بنیاد پہ صحیح کر دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو جو تعلیم ہے اس نے قوموں کو جو ہے یہ اوپر کی طرف جو ہے یہ لے کے گئی ہے. تو تعلیم کے مقصد, تعلیم کی غرض و غایت اور تعلیم کے طریقہ کار پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر یہ کاروبار بن گیا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کاروبار کا سربراہ ہوتا ہے اس کو تو صرف ایک چیز سے غرض ہوتی ہے, بالکل ٹھیک, نفع. اس کو تو ان پیسوں پہ نظر ہوتی ہے, وہاں تو کوئی اور چیز کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ناظرین, ذوالفقار مغل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں آج, اور تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اس سے جو ہے یہ کاروبار نہیں بنانا چاہیے, بلکہ علم جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی دولت ہے. وہ کہتے ہیں کہ دلوں میں بھرو علم کا مال و زر, نہ آتش کا خطرہ نہ چور کا ڈر. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل, اور آج ہمارے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا ان کے نام کچھ یوں ہیں: پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج, حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ.
बच्चों के मुतल्लिक किसी भी तालीमी मसला के लिए आप इस अदारा से राबिता कर सकते हैं। और बच्चों में तख्लीकी सलाहियतें बेदार करने वाला शहर इकबाल का वाहिद अदारा पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज हमजा गौस हबीबपुरा सियालकोट। हमारे दूसरे स्पॉन्सर इजी ग्रामर स्कूल रंगपुरा सियालकोट। इनका पैगाम ये है कि रंगपुरा में इंग्लिश मीडियम का बानी इदारा नर्सरी क्लास से लेके दहम तक जो है यहाँ पे तालीम दी जाती है और दाखिले जो हैं वो महदूद नशिस्तों पर अब भी जारी हैं। प्रिंसिपल जनाब आमिर यूसुफ भट्ट साहब। और हमारे तीसरे स्पॉन्सर हैं अल अजीज़ पब्लिक स्कूल गली पीर जंगी मुजफ्फरपुरा सियालकोट। शहर इकबाल का ये भी एक मियारी अदारा है और इसके प्रिंसिपल जनाब हाफिज़ जमशेद अजीज़ साहब बड़ी मेहनत के साथ तलबा पर जो है वो तवज्जो देते हैं, उन्हें बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और इस अदारे के बच्चे भी जो हैं वो भी जो है वो तरक्की जो है वो कर रहे हैं और उनका भी जहाँ जहाँ भी अदारे में पढ़ के गए हैं उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। और यहाँ जो है वो नर्सरी क्लास से लेकर अब BA तक जो है वो तालीम दी जाती है। आप अगर रब्ता करना चाहें तो जनाब हाफिज़ जमशेद अजीज़ साहब से रब्ता कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 0321614239 नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद जुल्फ़कार मुग़ल साहब और अपने मेज़बान अशफाक नियाज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह।